بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کب اور کہاں مانگنی ہے؟ تلاش کرو، زمانے کو تلاش کرو۔ اغتنموا خمسۃ عند خمسۃ مواطن، اپنی دعاؤں کو 5 جگہوں پر غنیمت جانو۔ اغتنموا الدعاء عند خمسۃ مواطن، 5 جگہوں پر اپنی دعاؤں کو غنیمت مانو۔ عند نزول الغیث، جب بارش برس رہی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیا کرو، اس لیے کہ اللہ رحمت نازل کر رہا ہے۔ اس رحمت پروردگار کے ساتھ تمہاری دعاؤں کی قبولیت بھی آسان ہو جائے گی۔ نبی فرما رہے ہیں، حدیث سنیے، یہ کون سی جگہ ہیں؟ یہ میں زمان کی بات کر رہا ہوں۔ زمان، کون کون سے زمانوں میں، کون کون سے لمحات میں، کون کون سے وقتوں میں اپنی دعاؤں کو غنیمت جانو۔ عند نزول الغیث، جب بارش برسے۔ عند الاذان، جب اذان ہو رہی ہو، جب اذان ہو رہی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان ہماری دعاؤں کی قبولیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب اذان پر دعا قبول ہوتی ہے تو نماز پر قبولیت کا کیا درجہ ہوگا؟ اور بات اذان کی ہو رہی ہے، بات اذان کی ہو رہی ہے۔ جملہ محسوس کریں گے، دربار شام میں امام سجاد کا خطبہ روکنے کے لیے جنہوں نے اذان دی تھی ان کی نیت خراب تھی، اس کے بعد بھی امام رک گئے۔ لیکن جو ہمارے محلوں میں اذانیں ہوتی ہیں ان کی نیت خراب نہیں ہوتی کہ آپ کی مجلس کو روکیں، تو بدرجہ اولیٰ ہمیں اپنی مجلس کو روکنا ہوگا اور ہمیں ان اذانوں کا احترام کرنا ہوگا۔ اس میں نام تو اللہ ہی کا لیا جا رہا ہے، اس میں تذکرہ تو نبی کا ہو رہا ہے۔ عند الاذان، معصوم فرما رہے ہیں، تیسری جگہ جہاں پر تمہاری دعا قبول ہوگی، وہ زمان کون سا زمان ہے؟ عند التقاء صفین للشہادہ، جب مجاہد قربانی کے لیے تیار ہوں اس وقت میں تمہاری دعا قبول ہوگی۔ جی، عند دعوت المظلوم، جب مظلوم کا ذکر کیا جا رہا ہو۔ عزیزان گرامی، یہ ہم نے پہلی مجلس کے اندر آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ وہ زمان ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ایسے ہی مکان بھی معتبر ہوتا چلا جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہر جگہ ایک جیسی پکار نہیں ہوتی، ہر جگہ ایک جیسی قبولیت نہیں ہوتی۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں منتظر رہتا تھا اس آیت کو پڑھتے وقت کہ میری فاطمہ کو اللہ عظمت کب عطا کرے گا، کہ جیسے زکریا نے مریم کے سامنے جنت کا دسترخوان لگا ہوا دیکھا تو کب وہ وقت آئے گا جو میری فاطمہ کے سامنے بھی جنت سے کھانے آئیں گے اور میں یہ دیکھوں گا کہ میری فاطمہ مریم سے افضل ہے۔ تو وہ مرحلہ تھا کہ جب حضرت امیر المومنین کے گھر اصحاب رسول کھانا کھانے پہنچے تھے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ جناب زکریا جناب مریم کے سامنے جب جاتے تھے تو ان کے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہوتا تھا۔ پوچھتے تھے، یا مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو فرماتی تھی، اندا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اور اس دسترخوان کو جناب مریم اگر کھا لیتی تھی اس سے کھانا تو 1 مہینے تک جناب مریم کو بھوک نہیں لگتی تھی۔ یہ جنت کی غذا کا اثر تھا۔ دقت فرمائیں گے، نبی فرماتے ہیں جب میں قرآن میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ میری فاطمہ کو کب یہ منظر دکھائے گا، اس لیے کہ اللہ نے میری فاطمہ کو تو مریم سے بھی زیادہ افضل قرار دیا ہے۔ یہ عقیدہ میرا اور آپ کا ہی نہیں ہے، یہ عقیدہ حضرت علامہ اقبال نے بھی بیان کیا ہے۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم ایک نسبت عیسیٰ کی وجہ سے صاحب عزت ہیں، اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز، اور 3 نسبتوں کی وجہ سے حضرت زہرا کو اللہ نے عزت دی ہے۔
नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन। ये फातिमा ज़हरा उसकी आंखों की ठंडक है जो आलमीन के लिए रहमत है। नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, आन इमाम अव्वलीन व आखरीन, ये नबी की आंखों की ठंडक ज़हरा। फिर अल्लामा इकबाल कहते हैं मादर आन मरकज़े परकार इश्क, ये उसकी माँ है जो इश्क के दायरे का मरकज़ है। मादर आन कारवां सालार इश्क, ये उसकी माँ है कि जो इश्क के कारवान का सालार है। फिर फरमाते हैं बानुए आन ताजदारे हलता, ये उसकी ज़ौजा है जिसके सर पे हलता का ताज लगा हुआ है। मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा, ये मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा की ज़ौजा है। फिर फरमाते हैं मज़राए तस्लीम रा हासिल बतूल, नबी मुकर्रम की ज़िंदगी भर की इबादतों के नतीजे को फातिमा कहा जाता है। इकबाल फरमा मज़राए तस्लीम रा हासिल बतूल, मादरा रा उसवे कामिल बतूल। कब मिलेगी ये अज़मत मेरी ज़हरा को? मौला अली के दरवाजे पे असहाब तशरीफ़ फरमाए, या अली हम आपके यहाँ खाना खाने आए। खाना घर में नहीं था, मगर जब जनाब ज़हरा की खिदमत में पहुँचे तो क्या देखा, दस्तरखान लगा हुआ है। पूछा ये कहाँ से आया है? फरमाया हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आया है। नबी मुकर्रम को जाके मौला अली ने ख़बर दी। नबी ने आके दस्तरखान को देखा, फरमाया हाज़िही जुफ़नतुल्लती याकुलु मिनहा अल-क़ाइम, यही वो दस्तरखान है जिससे हमारा मेहदी खाना खाएगा। अल्लाहु अकबर। जुमला आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। सारी दुनिया इमाम मेहदी का खाती है, इमाम मेहदी जनाब ज़हरा का खाते हैं। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। मकान मकान अगर बेहतर होता चला जाए और ज़मान अगर बेहतर होता चला जाए तो दुआओं की कबूलियत के लिए आसानी होती है। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।